الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خدایا یہ تیرے پراسرار بندے، علامہ جاہد حسین صاحب قبلہ، خدایا یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، پہاڑ ان کی ہیبت سے ہے مثل رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ الہا ہوزاری کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، ہم غریبوں کے یہ ٹھکانے ہیں، اور رستہ دیتا ہے ان کو دریا بھی غوث اعظم کے جو دیوانے ہیں۔ رات بس 5 منٹ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مجلس کا انعقاد، یہ جو مجلس ہے حضور ذوالفقار حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے منسلک ہے۔ آپ جانتے ہیں جس رات میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، یہ رات خود اتنی بابرکت ہے، یہ رات خود اتنی برکتوں کی حامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں شب برات کی رات وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر، ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر، درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر، سمندر کے قطروں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے حبیب کی امت کے گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ خود رات اتنی بابرکت ہے، خود یہ رات اتنی بڑی رات ہے، خود یہ رات اتنی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔
اگر میں اس رات کا تذکرہ کرنے لگ جاؤں تو صدیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر اس رات کی برکتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تمہارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ ہر بندے مومن کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ کتنی بڑی رات ہے، ہر بندے کی دعا اس رات میں قبول کی جاتی ہے۔ آؤ مسلمانوں ہم پلٹ کے پوچھتے ہیں مولا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو اس رات میں محروم رہتا ہے، اس رات میں جس کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے مسلمانوں اپنی زندگی کا معائنہ کرنا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ ہر انسان کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، ہر انسان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے مگر ہاں کچھ لوگ ہیں جن کی دعا اس بابرکت والی رات میں بھی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ میرے اور تمہارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں ایک تو وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ایک تو وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ کتنے لوگ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے سوچنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ مجھ میں اور تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے سالوں سال اپنی ماں کو ناراض کیا ہے۔ ماں نے اگر کوئی جملہ اس بیٹے کو کہا ہے تو بیٹے نے سالوں سال گزار دیے ہیں مگر بیٹا ہے کہ بولنے کو تیار نہیں ہے، بیٹا ہے کہ ماں سے بات کرنے تیار نہیں ہے، باپ سے گفتگو بیٹا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یار تو سوچنا کبھی اپنی زندگی کا معائنہ کرنے کی کوشش کیا کر، جس ماں سے تو گفتگو نہیں کرتا ہے نا یہی ماں ہے جس نے کل تجھے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے تجھے کھانا سکھایا تھا، یہی ماں ہے جس نے تجھے اپنی کوکھ میں 9 مہینے تک پالے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تجھے جوانی کی دہلیز پہ پہنچایا گیا، تیری شادی کر دی گئی تو اپنی ماں کی عظمت کو فراموش کر گیا، تو نے اپنے باپ کے وقار کو فراموش کر دیا۔ اور انسان ذرا چشم تصور میں وہ لمحے بھی لایا کر جب تو پریشان ہوتا تھا، جب تو بیمار ہوتا تھا تو سب سے زیادہ تیرے باپ کو پریشانی ہوتی تھی، سب سے زیادہ دکھ تیری ماں کو ہوتا تھا۔ آج تو نہیں بولتا ہے یہ الگ بات ہے مگر کبھی اس ماں سے جا کے پوچھا کر، تو نہیں بولتا ہے جب تو گھر سے رخصت ہوتا ہے، تو بولتا نہیں ہے پھر بھی تیری ماں تیرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ مولا میرا بیٹا مجھ سے نہیں بولتا ہے وہ الگ بات ہے مگر آج میرا بیٹا مجھ سے رخصت ہو رہا ہے، مولا میرا بیٹا آج سفر پہ جا رہا ہے، پروردگار عالم تو اس کی عزت کی لاج رکھ لینا۔ مولا جس کام کی غرض سے یہ نکلا ہے پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں مولا اس کے کام کو منزلوں تک پہنچا دینا۔ یار تو پردیس میں جا کے کما لیتا ہے، روٹیاں کھاتا ہے، عزت کی زندگی گزارتا ہے، تجھے لگتا ہے ایسی عزت کی زندگی گزار رہا ہے؟ نہیں یار تو نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، تو نے کبھی زندگی کا معائنہ ہی نہیں کیا ہے۔ ادھر سے گھر سے نکل رہا ہے، تیری ماں مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو عزت کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تیری ماں کی دعاؤں کی عوض تجھے زندگی ملی ہے۔ اگر تیری ماں نے دعائیں نہیں کی ہوتی تو جیسے تو دنیا میں عزت کی زندگی گزار رہا ہے تو زندگی نہیں گزار رہا ہوتا۔ کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی محمد جان صاحب قبلہ، سرزمین ڈھکیا۔ کتنے لوگ ہیں بھائی بڑے بڑے اپنے کو متقی کہتے ہیں، گھر میں جا کے دیکھو تو ماں باپ ناراض ہیں، جی حضرت، پھر پریشانی کا رونا، تکلیفوں کا رونا روتے ہیں۔ یار تم نے تو پریشانی خود اپنے اب پر لا کے ڈالی ہیں، تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو پھر پریشانیاں تمہارا مقدر نہیں بنیں گی۔ تم میرے یہاں تعویذ لینے آتے ہو، لوگوں کے یہاں تعویذ کے لیے درخواست کرتے ہو، یار سب سے بڑا تعویذ تو اللہ کے رسول نے تیرے گھر میں دیا ہوا، سبحان اللہ، سب سے بڑا تعویذ ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، اللہ اکبر۔ یہ رات اتنی بڑی رات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگوں کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یار اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں نا تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے التجا کر رہا ہوں، یہاں سے اٹھ کے نا اپنے ماں باپ کو پہلے راضی کر لینا۔ اگر بھائی ناراض ہے تو بھائی کو راضی کر لینا، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں تم ادھر کسی کو راضی کرتے ہو، تم میرے غریب امتی کو راضی کرو گے تو میں میدان قیامت میں تمہیں
लूंगा। बेशक हजरत, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुफ्ती नाराए तकबीर, साहब जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। तमामी हजरत हजरत का बयान सुनने के बाद यहाँ से रवाना होंगे इंशाअल्लाह। आपका बयान जानदार, शानदार, यादगार रहेगा इंशाअल्लाह। बैठ जाइए दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मैं एक शेर पढ़ के आपसे रुखसत हो रहा हूँ। हज़रत तशरीफ़ फरमा है, अब इसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब होगा। मुझे भी कहीं जाना है। मैं चल के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बात समझ नहीं आई क्या जो मैंने आपसे कहा था? ये कड़वी लग रही है। नहीं हैं? हजरत आ गए। मुनव्वराना का शेर है। हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैंने गुफ्तगू तो बहुत कुछ करना थी, लेकिन हज़रत आ गए, अब इन्हीं का इंशाअल्लाह खिताब होगा। अल्लाह रब्बुल